السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہیلو کریں یوشا، ہیلو کریں، ہیلو۔ یہ دیکھیں مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا، لیکن آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ سوری ویورز۔ سب سے پہلے نئے دیکھنے والے کو سب کو السلام علیکم۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویلاگ آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل سکے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل جلد سے جلد گرو کر سکے۔ اور آپ سب لوگوں کی کہہ لیں کہ مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں آگے گرو کر سکوں۔ اوکے، ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم پڑھے تھے نونہالوں کے لیے قصص الانبیاء۔ اس کے رائٹر کا نام ہے آصف نسیم۔ قصص الانبیاء کے اگر کوئی چیز کی لفظ پڑھنے میں کسی میں غلطی ہوئی تو معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں سے کچھ فرق نہیں کرتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے۔ ہم پڑھے تھے حضرت محمد کے بارے میں، یعنی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، ان کے قصص ہم پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ تھوڑا سا ہم اپنا پچھلا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو مزہ آ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب، جو مکہ کے سردار تھے، وہ آپ کے دادا تھے، اور آپ کے چچا کا نام حضرت عبدالطالب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے خفیہ عبادت کرتے رہا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد آپ نے دعوت عام دینا شروع کر دی اسلام کی۔ اب ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں، خفیہ دعوت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھپ کر ایمان کی دعوت دینا شروع کی، چنانچہ اس خفیہ دعوت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث ایمان لے کر آئے تھے سب سے پہلے۔ پھر آپ نے جب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی سال حضرت خدیجہ نے وفات پائی، اور اسی سال آپ کے عزیز ترین چچا، عزیز جان چچا حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے، اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ پھر آپ کا طائف کا سفر، پھر سفر معراج، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دے کر ایک ہی رات میں آپ کو معراج کی سیر کر کے واپس زمین پر بھیجا۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے کا قبول اسلام۔ پھر حج کا زمانہ آ گیا، ہر طرف سے لوگ حج کرنے مکہ آئے۔ مدینہ سے بھی اوس اور خزرج کے قبیلے آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے حج سے واپس جا کر مدینہ میں خوب اسلام پھیلایا۔ غرض یہ لوگ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے رہے اور واپس جا کر اسلام پھیلاتے رہے۔ تیسرے سال ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور عہد کیا کہ ہم مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اپنی جانوں اور اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے لوگ انصار یعنی مدد کرنے والے کہلائے۔ مدینہ ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار کی دعوت کو قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ جا بسے۔ وہ لوگ شدت کے ساتھ مسلمانوں کے منتظر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبردست استقبال کیا۔ ہجرت کرتے وقت اگرچہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، اتنا ضرور یاد رکھیں کہ سب مسلمان پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے آخر میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق پوری کہہ لیں کہ یہ آپ کے اوپر نبوت کا جب سلسلہ شروع ہوا اور آپ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے پر بچوں نے خوشی سے نظمیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہلے ایک مسجد تعمیر کی اور خود اس کے پڑوس میں ہجرہ بنا کر رہنے لگے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو مہاجرین کہتے ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا اور کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، یعنی ایک انصار اور ایک مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور اس طرح ان میں آپس میں ایک مثالی محبت قائم ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوئے، مددگار بنے، اور اس طرح مہاجرین کو مدینہ میں رہنے کے لیے مشکلات کا سامنا جو کرنا پڑتا اس میں کافی حد تک بتدریج کمی آئی۔ جہاد کی اجازت اور جنگ بدر۔ اب جو کمزور مسلمان ہجرت نہ کر پائے تھے اور مکہ میں ہی رہ گئے تھے، کفار ان پر بے پناہ ظلم کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد اور اسلحہ کفار کے مقابلے میں کم تھا۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات باور کراتی چلوں کہ ابھی یہاں میں آپ کو انٹروڈکشن تھوڑا تھوڑا دے رہی ہوں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ وغیرہ کا۔ یہ بعد میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رہی تو اس کو ایک الگ سے ٹاپک کے طور پر اس کو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ جنگ احد۔ کافروں نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا اور فوجیں لے کر احد پہاڑ تک آ پہنچے۔ ایک پہاڑ تھا جس کا نام احد تھا۔ یہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اس جنگ میں شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر تیر اندازوں کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے شکست کھا کر بھاگتے کافروں کو اس خالی جگہ سے پلٹ کر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ یعنی جب ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار نے شکست تسلیم کر لی اور وہ واپس جا رہے ہیں، تو انہوں نے جو پہاڑ کے پیچھے سے مال غنیمت کی لالچ میں کہہ لیں کو لوٹنے کے لیے جب پہاڑ سے نیچے کی طرف آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی حکم کی پیروی نہ کی، جس کی وجہ سے جو ایک لشکر کفار کا دوسری طرف چھپا بیٹھا ہوا تھا پہاڑ کے، اس نے ایک دم سے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو انہوں نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں، جس کی وجہ سے جب وہ پلٹ کر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر تیر اندازوں جب اپنی جگہ سے مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو کافروں کو اس جگہ خالی جگہ سے پلٹ کر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ ان تیر اندازوں کو مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے ان کی حفاظت کرنا تھی، مگر یعنی پیچھے کی طرف سے ان کو حفاظت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، مگر یہ لوگ غلط فہمی سے مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، جس کے نتیجے میں فتح شکست میں بدل گئی۔ یعنی مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن مال غنیمت لوٹنے کے لیے جو پہاڑ کے پیچھے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، وہ جب اپنی جگہ سے ہٹے اور مال غنیمت کی لالچ میں، تو کافروں کو جگہ مل گئی، وہاں پر ان کے لیے جگہ خالی ہو گئی، اور انہوں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ بول دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست نصیب ہو۔ جنگ خندق۔ ہجرت کے 5ویں سال
مکہ کے کافروں نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا اور فوجیں بڑھانے کے لیے دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ لیا، حتیٰ کہ مدینہ کے یہودیوں کو بھی لالچ وغیرہ دے کر ساتھ ملا لیا، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہ دیں گے، مگر ان یہودیوں نے کافروں کے کہنے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عہد توڑ دیا۔ چونکہ اس جنگ میں کئی قبیلے کافروں کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احزاب جماعتوں والی جنگ ہے۔ غرض یہ لوگ بھرپور تیاری کر کے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک نہایت عمدہ جنگی حربہ آزمایا، وہ یہ کہ مدینہ کے چاروں طرف دشمنوں کے آنے سے پہلے ہی خندق کھود دی، جو اتنی گہری تھی کہ اس کو عبور کر کے مدینے میں داخل ہونا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے اس کا نام جنگ خندق ہے، جبکہ اس کا دوسرا نام، اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر جنگ سے پہلے یہاں پر ایک خندق کھودی گئی تھی چاروں طرف مدینے کے۔ مدینے کا گھیراؤ۔ اگرچہ کافروں نے مدینے کا سخت گھیراؤ کیا، لیکن خندق پار نہ کر سکے۔ مسلمانوں کا معاملہ بڑا سخت ہو گیا تھا۔ خندق کے پار کافر دشمن تھے اور شہر میں منافق اور غدار یہودی۔ ایک لحاظ سے مسلمان دونوں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے تھے، یعنی پھر منافق طرح طرح کی جھوٹی خبریں بھی اڑاتے رہے، جس سے مسلمان کافی پریشان رہنے لگے۔ مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان دشمن کی جماعتوں کو شکست دے۔ شدید آندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کافروں پر ایک سخت آندھی بھیجی، اور یہ آندھی آئی پھر رات کو جب سردی بھی خوب پڑ رہی تھی۔ اس تیز آندھی نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے، برتن الٹ دیے، چولہے توڑ دیے، جانور بھگا دیے، اب ہر طرف بھگدڑ مچی تھی۔ کافر اس افراتفری کو برداشت نہ کر سکے اور مکہ واپس بھاگ گئے۔ غزوہ خندق میں کافروں، منافقوں اور یہودیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد انہیں دوبارہ کبھی مسلمانوں پر مدینہ آ کر حملہ کرنے کا خیال کبھی بھی نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نئے دیکھنے والے میری ویڈیو کو ضرور لائک سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی چیز پڑھنے میں یا جو ہے وہ ادائیگی میں غلطی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے، کیونکہ یہ ایک حساس ٹاپک ہے۔ اگر اس پہ کوئی غلطی ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی وہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو انسان اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بندوں سے بھی امید رکھتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔